ایک دن ایک خاتون ایک ننھے سے لڑکے کا ہاتھ پکڑے آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ بچہ معصوم آنکھوں اور نرم قدموں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خاتون نے عرض کی، رسول اللہ، یہ میرا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ رحمت عالم نے شفقت سے اس بچے کی پیشانی پر نظر ڈالی اور بارگان الہی میں 4 دعائیں مانگیں، ایسی دعائیں جو وقت کی گرد کو چیرتے ہوئے صدیوں تک جگمگاتی رہیں۔ 1 اللہ، اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ 2 اللہ، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ 3 اللہ، اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ 4 اللہ، موت کے بعد اس کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں ہوا میں گم نہیں ہوئیں بلکہ تقدیر کے صحیفے پر سنہرے حرفوں میں ثبت ہو گئیں۔ سال گزرتے گئے، وہ بچہ بڑا ہوا، اس کے ہاتھ مضبوط ہوئے، چہرے پر وقت کی لکیریں آئیں اور نام تاریخ میں حضرت انس بن مالک کے طور پر لکھا گیا، وہی صحابی جو سب سے آخر تک زندہ رہے اور جن کی زندگی میں نبی کی دعا ایک بہتا ہوا چشمہ بنی رہی۔ ایک دن بڑھاپے کی منزل میں جب ان کے باغات انگور کے خوشوں سے لدے رہتے تھے، ایک مالی پریشان چہرے کے ساتھ حاضر ہوا۔ حضور، بارش رکی ہوئی ہے، درخت سوکھ رہے ہیں۔ حضرت انس خاموشی سے اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور ایک خاص دعا مانگی۔ پھر مالی سے پوچھا، دیکھو کوئی بادل نظر آ رہا ہے؟ مالی نے باہر جھانکا، نہیں۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر وہی دعا مانگی، پھر پوچھا، اب کچھ دکھ رہا ہے؟ نہیں حضور۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سجدے میں پیشانی رکھی۔ دعاؤں کا بوجھ آسمان نے محسوس کیا، اور مالی نے باہر دیکھ کر کہا، حضور، ایک چھوٹا سا بادل ہے جیسے کسی پرندے کا پر۔ حضرت انس کے چہرے پر اطمینان چھا گیا، بس قبولیت کا وقت آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد بادل بڑا گہرا ہوا اور بارش ایسی برسی کہ پورا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ جب مالی گھوڑے پر بیٹھ کر حد نظر تک گیا تو حیران رہ گیا، بارش صرف وہاں ہو رہی تھی جہاں حضرت انس کے کھیت تھے۔ یہ وہی برکت تھی جو اس دن نبی کی زبان مبارک سے دعا بن کر نکلی تھی، ایک ایسی دعا جس نے حضرت انس کو 108 سال کی زندگی، 80 بیٹے پوتے اور پڑپوتے دیکھنے کی خوشی عطا کی۔ اور پھر ایک اور دن جب رسول اللہ کا وصال ہو چکا تھا، مدینہ کی فضا غم سے بوجھل تھی، صحابہ کرام خاموش اور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے تھے۔ اسی وقت ایک اجنبی شخص داخل ہوا، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، آنکھوں میں بھی نمی۔ اس نے نرمی سے کہا، جان لو اللہ ہر مصیبت میں سہارا دیتا ہے، جو چیز چھن جائے اس کا بہتر بدل دیتا ہے اور آزمائش میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، لیکن اصل بدنصیب وہ ہے جو اس آزمائش سے صبر اور ثواب حاصل نہ کر سکے۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا، یہ حضرت خضر تھے۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسین دنیا خاموش نہیں رہتی، کبھی دعا ایک بادل بن کر برستی ہے، کبھی ایک اجنبی کے الفاظ زخم پر مرہم رکھتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں ایسے 4 اندھے دشمن بھی ہیں، بغض، حسد، باری نظر اور شیطانی وسوسے، جو چپ چاپ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔